شمس جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، اور اذا السماء انفطرت، تو آسمان جب پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین جو ہے وہ پھٹ جائے گی، تانبے کی بن جائے گی، اور سمندروں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ جو ہے وہ ابل پڑیں گے، اور ابلنے کے بھی کئی معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پانی ان کا ابل پڑے گا، دوسرا یہ کہ وہ پانی نہیں، وہ آگ بن جائیں گے۔ اچھا جی، اور آپ نے دیکھا کہ ریسرچ اگر ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب یہ زلزلے بھی اور ساتھ میں یہ جو سونامی آیا تھا، اس میں پہاڑ کا ایک حصہ، جس میں سے جو پہاڑ جو پانی کے اندر تھا وہ ابلتا ہے، اور اس کا ایک ذرہ، ایک حصہ جو ہے سمندر کے اندر جاتا ہے، اور زلزلہ آتا ہے اور پانی جو ہے وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے اس خاص طور پر اس علاقے میں۔ تو یہ قیامت کا جب آئے گی تو اس وقت ایک سمندر، ایک پہاڑ کے اندر سے لاوے نہیں ہوں گے۔ اچھا، تو ہر چیز تہس نہس ہوگی، آسمان پھٹیں گے پوری دنیا میں۔ اور اس کے نشانیوں میں سے ایک یہ بھی کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان کوئی ایک بھی نہیں رہے گا، مومن کوئی ایک بھی نہیں رہے گا، تو یہ کفر کے اوپر جو ہے قیامت برپا ہوگی اور یہ صورتحال بنے گی۔ ٹھیک ہے، سور کیسے پھونکا جائے گا اس ٹائم؟ سور کے حوالے سے، اس ٹائم پہ پھر کیا حالات ہوں گے سور پھونکنے کے بعد؟ سور کے پہلی چیز یہ ہے کہ جناب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذمہ داری ہوگی، اور ان کے حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ اب بھی سور لیے اپنے، جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رخ عطا فرمایا، اپنے منہ کے اوپر سور رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو اور میں سور پھونکوں۔ سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت جو ذی روح جانیں ہوں گی وہ پہلے نفخ کے پھونکتے ہی وہ سارا ختم ہو جائے گا، سب کی جان ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ جناب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی روح بھی قبض ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری جب رب چاہے گا دوسری بار پھر جو ہے وہ جناب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کیا جائے گا، اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا، دوبارہ سب کے سب، پہلے والے، بعد والے، اس وقت والے لوگ جو فوت ہوئے وہ سب کو زندہ کیا جائے گا، اور سب جو ہے پھر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی نشاندہی بھی کریں، تھوڑا سا مینشن بھی کریں کہ قیامت کے مناظر کیسے ہوں گے جس ٹائم پہ سور پھونک دیا جائے گا، اس کے بعد جس طرح سے آپ نے بتایا سب مسلمان اکٹھے ہوں گے اور سب انسان اکٹھے ہوں گے وہاں پر، تو قیامت کے مناظر کس طرح کے ہوں گے؟ لوگوں کو کیا اس ٹائم پہ فیل ہو رہا ہوگا، یا ان لوگوں کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سب سے پہلی جو چیز اس میں ہے کہ مناظر کیا ہوں گے، حالات کیا ہوں گے، اور لوگ کس کیفیت میں ہوں گے۔ جب قیامت بپا ہوگی، دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا، قبریں ساری شک ہوں گی، ٹھیک ہے، قبریں کھلیں گی، اور سارے پہلے والے، بعد والے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو جل گئے ہوں گے، جو بہہ گئے ہوں گے، جو پھٹ گئے ہوں گے، سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، سب اپنے جسموں کے ساتھ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارکہ کشادہ ہوگا، کھلے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہاتھ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، بائیں ہاتھ کے اندر جناب صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اس طرح روضہ مبارکہ سے پھر یہ جنت البقیع کی طرف جائیں گے۔ پھر جنت البقیع کے اندر جو مدفونین ہوں گے وہ سارے کے سارے ان کی قبریں کھلیں گی، اور وہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتے چلتے یہ عرفات کے میدان کی طرف بڑھیں گے۔ اچھا، اور اسی طرح سارے مسلمانوں کی، غیر مسلموں، سارے لوگ جو ہیں پھر میدان حشر کی طرف سارے پڑھیں گے۔ اچھا، ہم یہ اکثر سنتے ہیں کہ جب روز محشر ہوگا اس ٹائم پہ نہ ماں باپ اپنی اولاد کو پہچان رہے ہوں گے، نہ بہن بھائی اپنے آپ کو پہچان رہے ہوں گے، تو یہ کیسی کیفیت ہوگی؟ کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ رشتے ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ماں باپ بڑی سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، بہن بھائی رشتے دار بھی ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اور پھر اپنا انسان جو حساب دے رہا ہوگا اس حوالے سے کتنا پریشان ہوگا اس ٹائم؟ جی، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہلکا سا کوئی جھٹکا ہو زلزلے کا یا کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، یہ تو ہلکی سی تکلیفیں ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تکلیف ایسی ہوگی کہ فرمایا کہ ایک طاقتور جانور جس کو اونٹنی کہا جاتا ہے وہ بھی اپنے بچے اس کے حمل ضائع ہو جائیں گے، اچھا، اور میں بچوں کو، دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھول جائیں گی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ کسی کے جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، لباس نہ ہونے کے باوجود کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کون کس کیفیت اور کس کنڈیشن کے اندر، عالم یہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور کوئی کسی پہچان ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔
تو ایسا خوفناک ہوگا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جنہوں نے زندگی کو اللہ کے فرما برداری کے مطابق نہیں گزارا. بالکل. بہت سارے لوگ اس وقت بھی اس کیفیت کے اندر ہوں گے کہ جو اعزاز اور اکرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہوں گے. یہ سب تو ہمارے اعمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے اعمال کتنے اچھے کس انسان نے کیے ہیں. مفتی صاحب ہمارے پاس کچھ کالرز بھی ہوں گے, وہ اپنے شرعی مسائل بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے, تو ہم کالر کی طرف بڑھتے ہیں, ان سے پوچھیں گے ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام, مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی مریم, کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ اکثر کھانا پکاتے ہوئے جو کھانا ہم بھون رہے ہوتے ہیں اس میں اس کا ٹیسٹ جو ہے نا ہمارے منہ میں آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں. تو ایسے میں ہمارا روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا یا مکروہ تو نہیں ہو جاتا, کیونکہ ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے منہ میں جو ہے نا اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے, لیکن کام ہم ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں, ٹیسٹ اس کا منہ میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. اچھا, پہلے تو یہ کہ ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے بخارات اٹھتے ہیں اور اس میں انسان کا اپنا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, اور اسے جتنی کوشش ہو سکے اس سے احتراز کیا جائے, بچا جائے. اور ذائقہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں, ذائقہ تو خیر نہیں محسوس کیا جا سکتا ہے, ہوتا ہی نہیں ہے, وہ بخارات ہوتے ہیں. اگر ذائقہ آپ اس کا محسوس کرتے ہیں اپنے حلق کے اندر کھانے کا جو بھی پکا رہے ہیں اس کا, تو روزہ جائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بھی اتنی بخارات سے, یہ اس وقت ہوتی جب آپ کوشش کریں, کوشش کرتے ہیں تو اس کے بخارات جائیں گے, اس کا ذائقہ بھی شاید آپ محسوس کر سکیں. ویسے یہ میرے لیے اتفاق کی بات ہے, میں پہلی بار ہی ایسا سن رہا ہوں بھی آپ پکاتے ہیں اور ذائقہ آپ گلے کے اندر محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے مطلب ایک اور چیز بھی ہے, اکثر جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں یا چھوٹے بچوں کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ نمک چکھ لیتی ہیں یا ٹیسٹ چکھ لیتی ہیں, تو اس میں کیا ممانعت ہے, کیا لمیٹیشن ہے, تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ روزے میں آپ کس حد تک جو فوڈ ٹیسٹنگ ہے یا اپنا کھانا چکھ سکتے ہیں تاکہ بچوں کو, چھوٹے بچوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو, یا جس کا شوہر بہت زیادہ سخت ہے اس میں کوئی ایشو نہ ہو جائے. چلیں, شوہر بیچارے اتنے بھی سخت نہیں ہیں جتنے ہم نے بنا رکھا ہوا ہے. دوسرا بات, اگر خدا نہ خاصا واقعی میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ نمک کے کم زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, تو ایسی خواتین کے لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ ذائقے کو اس انداز میں چکھیں کہ صرف وہ زبان کو لگائیں, اس کا ذائقہ اندر نہ لے کر حلق میں نہیں جانا چاہیے. حلق میں نہیں جانا چاہیے, اتنی ایک حد تک اجازت ہے, اتنی نہیں کہ آپ پورا ہی اس کو اندر لے جائیں, ایسا نہیں ہوگا. وہ ہلکا سا, لیکن یہ بھی ان کے لیے کہ جن کی زندگی کا جو اوڑھنا بچھونا ہی خامد نہیں ہو, مطلب کوئی پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے, پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں, تو اس میں ایک تو تجربہ ہو جاتا ہے. بہرحال اتنی ایک اجازت ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ اس انداز میں کریں کہ وہ ٹیسٹ آپ کا صرف زبان کی حد تک رہے, حلق کی طرف نہ جائے. ٹھیک ہے, واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. مفتی صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس ٹائم پہ روزے محشر ہوگا, جس ٹائم پہ قیامت آئے گی, اس ٹائم سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے گا. جی, اس ٹائم دنیا میں کون کون سے واقعات رونما ہو چکے ہوں گے؟ جی, اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہم اس کے واقعات کو سب سے پہلے اگر قرآن سے ہم دیکھیں, سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, کہ پھر سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے. جسے اللہ چاہے گا وہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے. اسی طرح زمین اور پہاڑوں کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی, سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. ٹھیک ہے, فرمایا کہ زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اور سورج اور چاند کی کیفیت اور کنڈیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ اذا الشمس کورت, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. اور دوسرے مقام پہ ارشاد ہے وجمع الشمس والقمر, سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے, یعنی یہ دونوں سیارے ملا دیے جائیں گے. جب ملیں گے تو کیفیت کیا ہوگی, دو تارے آپس میں ملیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, جب دو سیارے آپس کے اندر ملیں گے تو ان کی کیفیت. سمندروں کا حال کیا ہوگا, قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, ٹھیک ہے, یعنی جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے, اور بھڑکانے کی وضاحت میں نے تھوڑے سے پہلے کر دی. اسی طرح آسمان کے حوالے سے قرآن کہتا ہے اذا السماء انشقت, جب آسمان پھٹ جائیں گے. قبروں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یوم یخرجون من الاجداث سراعا, یعنی اس دن لوگ قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے.